اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ. والعصر، اور زمانے کی قسم. سورۃ العصر، اس لفظ کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ العصر ہے. عصر کہتے ہیں زمانے کو. والعصر، زمانے کی قسم. یہ واو قسمیہ ہے. عموماً واو، با اور تا یہ تین لفظ ہیں جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک واو جیسے والعصر، والتین، والزیتون، والطور، اور با اور تا تاللہ لأکیدن اصنامکم. تو یہ عموماً تین حرف ہے جو قسم کا معنی دینے کے لیے، قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور ان کی پہچان ایسی ہوگی کہ ان تین حرف کے ماں بعد والا کوئی بھی اسم ہوگا اس پہ زیر آئے گی، کسر آئے گا. اور ان حرف کی مناسبت سے ہم جان سکیں گے کہ یہ قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو والعصر، زمانے کی قسم. اور یعنی اس کے بعد زیر آئے گی، اس کلمے کے بعد عموماً زیر استعمال ہوگی. اور قرآن پاک کے اندر جہاں بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس میں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے. بہت اہم چیز ذکر کی جاتی ہے. جس چیز کے بارے میں قسم کھانی ہے اس چیز کی اہمیت کو وعدے کیا جاتا ہے قسم کے ساتھ. والعصر، اور زمانے کی قسم. انا، بے شک. ہم نے پڑھا انا اور انا، یہ جہاں بھی آئے گا اس کا معنی بے شک کیا جائے گا. انا اور انا، یہ دو لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے اس کا معنی بے شک کیا جائے گا. انا، بے شک. الانسان، تمام انسان. انسان کا معنی انسان، انسانیت. تمام کس کا معنی کریں گے؟ یہ الف لام کا. تو یہ آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ جہاں بھی الف لام کل کے معنی میں آئے، یا آپ ایسا کر لیں آسانی کے ساتھ الف لام کو گرا کر لفظ کل لگا دیں تو معنی درست ہو. وہاں پر ہمیشہ معنی ہوگا تمام انسان. جیسے الحمد، کل الحمد، تمام تعریفیں. الانسان، کل انسان، تمام انسان. تو جہاں بھی الف لام کو گرا کر لفظ کل لگائیں تو الف لام بھی وہی معنی دے اور لفظ کل کے ساتھ بھی وہی معنی ہو. اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں. اور آپ نے یہ چیز وہاں پہ نوٹ جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہوگا تمام. جس الف لام کی جگہ کل لگا دے تو معنی ٹھیک ہو، وہ الف لام استغراقی ہوگا. ان، بے شک. الانسان، تمام انسان. لفی، لام مفتوح آ گیا. ہم نے پڑھا تھا لام مفتوح جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا البتہ، کیونکہ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. معنی البتہ. تو ایسا جب بھی قرآن پاک میں لام مفتوح آ جائے، یعنی وہ لام جس کے اوپر زبر آئے، فتح آ جائے، اس کا معنی البتہ ہوگا. فی کا معنی میں، کیونکہ قرآن پاک میں عموماً جہاں بھی فی آئے گا اس کا معنی میں کیا جائے گا. خسرن، خسارے میں ہے، گاٹے میں ہے. خسر، خسارہ، گاٹا، نقصان. اب دیکھیے ان الانسان، یقیناً
تمام انسان لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان وہ نقصان کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے۔ آپ کو معلوم ہے خسارہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی رأس المال اپنی اصل قیمت سے کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کو پرافٹ نہ آئے، اس کا رأس المال ہی ختم ہو جائے۔ 10,000 سے اس نے کاروبار شروع کیا، یہ رأس المال ہے 10,000، یہی ختم ہو رہا ہے۔ یہاں پر انسان کا رأس المال کیا ہے؟ زمانہ، وقت۔ انسان اس کو ضائع کر رہا ہے، اور یہ ضائع کرنا ہی اس کا گھاٹا اور نقصان ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، تمام انسانیت وہ خسارے کے اندر ہے۔ یہ ہم نے ابھی تک 3 صورتیں جو پڑھی ہیں، اس سے پیچھے ایک سورہ عصر ہے، سورہ ہمزہ ہے، اور سورہ فیل ہے۔ ان تینوں سورتوں کی آپس میں بہت گہری مناسبت ہے۔ عموماً 3 طرح کے کامیابی کے تصور ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جس کو بڑا عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے سورہ فیل میں ابرہہ کا تذکرہ کر کے کہا کہ دنیا میں منصب پا لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ یا دوسرا ایک کنسیپٹ ہے کہ مال مل جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے سورہ ہمزہ کے اندر مال کی کثرت کو ناکامی قرار دیا ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر آیا کامیاب کون ہے؟ تمام لوگ خسارے میں کامیاب ہیں الا، سوائے۔ تو الا قرآن پاک میں جب بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا سوائے، علاوہ، الا۔ ان الانسان، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے، الا، سوائے الذین، ان لوگوں کے، کیونکہ اللہ دی واحد کے لیے آئے گا، اللہ دانی تسنیہ کے لیے، اور اللہ دینا جمع کے لیے۔ الا، سوائے الذین، ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ الا، سوائے الذین، ان لوگوں کے، جمع مذکر کے لیے، آمنو، جو ایمان لے کر آئے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ایمان جو ہے یہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے اقرار باللسان، اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ہے اقرار باللسان، زبان سے بولے۔ دوسرا ہے تصدیق بالقلب، وہ دل سے تصدیق کرے، اس کی دل سے، جو اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے دل میں اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہو۔ تیسرا ہے عمل بالجوارح، اس ایمان کے مطابق بھی کرے اپنے جسم کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان 3 چیزوں کا نام، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح۔ وعملوا، اور انہوں نے، واو کا معنی اور، عملوا، انہوں نے عمل کیے۔ ہم نے پڑھا کہ لفظ مفرد ہے عملوا، عملا، الف لگائیں وہ تسنیہ بن جائے گا، عملا، ان دونوں نے عمل کیا، واو لگائیں وہ جمع بن جائے گا، عملوا، ان سب نے عمل کیے۔ الا، سوائے الذین، ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک۔ یہ صالحات کی جمع ہے صالحہ، صالحات کی جمع صالحات۔ الا، سوائے الذین، ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک۔ واو کا معنی اور، تواصوا، ایک دوسرے کو انہوں نے وصیت کی۔ یہ اصل میں باب ہے تفاعل، یہ ایک عربی گرامر کا ایک باب ہوتا ہے تفاعل۔ اس باب سے کوئی بھی لفظ آ جائے، اس لفظ کے اندر باہمی مشارکت کا معنی پائے گا۔ شارب یشاربو، ایک دوسرے کو پی رہے ہیں، ایک دوسرے کو پلا رہے ہیں۔ تضارب یا تضارب، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ جو باب تفاعل باب سے آئے اس کے اندر مشارکت کا معنی پائے گا۔ یہ
तवासौ ایک دوسرے کو وہ نصیحت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو وہ وصیت کرتے ہیں بالحق کی, حق کی, حق سے مراد دین اسلام کی, نماز کی, روزے کی, حج کی, زکوٰۃ کی, اس کی وصیت کرتے ہیں. وتواصوا اور ایک دوسرے کو, کیونکہ یہ باب تفاعل سے ہے اس کے اندر مشارکت کا معنی پایا جائے گا, ایک دوسرے کو کرتے ہیں. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بالحق کی, حق, حق سے مراد دین اسلام, دین اسلام کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. نماز پڑھا کرو, روزے رکھو, حج کرو, زکوٰۃ ادا کرو. اور بتواصوا اور ایک دوسرے کو, واو کا معنی اور, تواصوا ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بالصبر, صبر کی. عربی کے اندر صبر کا جو لفظ ہے, صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا, اپنے آپ کو بند کر لینا. روکنا, صبر, صبر کا معنی روکنا, اپنے آپ کو باندھ لینا. صبر جو ہے, صبر اصل میں 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے حق پر صبر. حق پر صبر کا کیا معنی, وہ عقیدہ صحیح پہ وہ مشتمل ہے, عقیدہ صحیح کو اختیار کیا ہوا ہے, نماز پڑھنے پہ صبر کرتا ہے, روزہ رکھنے مشقت ہے نماز پڑھنے میں بھی, روزہ رکھنے میں بھی, حج کرنے میں بھی, اس پہ صبر کرتا ہے. اور یعنی کہ دین اسلام کے کام کے کرنے پر صبر, اس کو کہتے ہیں حق پر صبر کرنا. دوسرا ہے برائی پر صبر. برائی پر صبر کرنے کا کیا معنی ہے کہ وہ زنا سے رکتا ہے, شراب سے رکتا ہے, اور اللہ کی معصیت کرنے سے, سود کھانے سے, حرام مال کھانے سے رکتا ہے. مشکل ہے کام, یہ برائی کرنے سے صبر کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے پریشانی, مصیبت میں صبر. پریشانی میں لکھ لے, مصیبت میں لکھ لے, 3 قسم کے. حق پر صبر سے مراد دین اسلام کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے صبر. دوسرا برائی پر, برائی کے کاموں سے بچنے پر صبر. تیسرا مصیبت, کوئی فوت ہو گیا, کوئی بیماری آ گئی, نقصان ہو گیا, اس پہ صبر. وتواصوا اور وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں بالصبر, صبر کی. تو یہ 4 وصف جس آدمی کے اندر ہو وہ کامیاب ہے. اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے پوری انسانیت وہ خسارے و نقصان کے. والعصر اور زمانے کی قسم, ان الانسان بے شک تمام انسان, لفی خسر البتہ خسارے میں ہے, الا الذین سوائے الذین ان لوگوں کے, آمنوا جو ایمان لے کر آئے, وعملوا اور انہوں نے عمل کیے, الصالحات نیک, وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی, ایک دوسرے کو وصیت کی, بالحق کی, حق کی, دین اسلام کی. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت انہوں نے کی بالصبر, صبر. ٹھیک ہے, تو اس سورۃ العصر کو سمجھنے کے لیے پچھلی 2 سورتوں کو بھی پڑھنا پڑے گا, کیونکہ یہ 3 سورتوں کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے. سورہ ہمزہ کا, سورۃ الفیل کا اور سورۃ العصر کا. ان تینوں صورتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے کیونکہ معاشرے کے اندر یہ 3 ہی کامیابی کے تصور ہیں. ایک بڑا عہدہ پا لینا, مال کو حاصل کر لینا, ایمان کو حاصل کر لینا. اللہ نے سورہ فیل کے اندر ابراق کو, اتنے بڑے منصب والے کو کیسے نیست و نبود کر کے رکھ دیا کہ میرے ہاں منصب پا لینا یہ کامیابی نہیں ہے. پھر آگے ہمزہ کے اندر ذکر کیا الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد, اس کے اندر اللہ فرما رہے کہ مال جمع کر لینا یہ میرے ہاں کامیابی نہیں ہے. یہ پھر سورۃ العصر کے اندر کہا ہے کامیابی کون سی ہے, وہ ہے الا الذین آمنوا, جو آدمی ایمان لے آیا,
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ایمان کے مطابق اس نے صالح عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ چار جس کے اندر خوبیاں ہیں اللہ کے ہاں وہ آدمی کامیاب.